عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب کے فضیلتوں میں سے کہ ماہ رجب کا پہلا شب جمعہ، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ہرگز رجب کے پہلے شب جمعے سے غافل نہ رہنا، اس لیے کہ یہ سال میں فقط ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے، پھر دوبارہ نہیں آتی۔ یہ رات اسے شب لیلۃ الرغائب کہا گیا ہے، جس کا نام لیلۃ الرغائب ہے۔ لیلۃ الرغائب، رغائب کہتے ہیں رغبتیں کرنے والوں کی رات، رغبت رکھنے والوں کی رات۔ رغبت یعنی ایسی رات ہے کہ جس رات کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں، کہ جس کی مشکلات حل نہیں ہو رہے ہیں، جو منتظر ہیں کہ اپنے مسائل کو حل کریں۔ پیغمبر نے فرمایا اس شب لیلۃ الرغائب سے غافل نہ رہنا۔ عزیزان گرامی، انسان کے سب سے بڑا نقصان اس کی غفلت ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے اس قدر نعمتیں عطا کی ہے، فرصتیں عطا کی ہے کہ انسان اس فرصتوں سے استفادہ کریں اور اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں۔ اللہ اس قدر کریم ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے بخشائش کے لیے، مغفرت کے لیے بہت سارے وسیلے قرار دیے ہیں، بہانے رکھے ہیں کہ ہم اس بہانوں سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے، جہنم کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ کا اصل مقصد، ہدف ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جنتی بنیں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا اس کے تین خصوصیات ہیں، اس روایت کو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس خمی نے بیان کیا ہے، اور علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، سید ابن طاووس نے بیان کیا اس روایت کو۔ سب سے پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ بارش کے خطروں کے برابر کیوں نہ ہو، دریا کے پانی کے برابر اور بیابان کے ذرات کے خاک کے برابر کیوں نہ ہو، ریت کے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گناہ کی بخشائش کا سبب ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ اس نماز کا ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں جب پہلی رات اسے لٹایا جائے گا، زن گرامی اس لیے کہتے ہیں کہ شب اول قبر انسان کے لیے بڑی سخت ہوتی ہے، وہ پہلا مرحلہ ہے۔ شب اول اگر گزر جائیں، اور اکثر روایت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کا برزخ اس کی شب اول پر ڈیپینڈ کرتا ہے، شب اول پر، اس کی شب اول اگر اچھی گزر گئی تو پھر اس کی آگے کا بھی صحیح ہو جائے گا، اگر پہلا خراب ہو گیا تو پھر آخر کا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ شب اول کی بہت اہمیت دی گئی، اس کے لیے بہت سارے اعمال بھی بتائے گئے شب اول کے لیے، انہی میں سے یہ عمل بتایا گیا ہے لیلۃ الرغائب کا، کہ شب اول جب قبر میں لٹایا جائے گا تو قبر میں ایک نورانی چہرہ داخل ہوگا اور اسے کہے گا تو پریشان نہ ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ وہ سوال کرے گا کہ تم کون ہیں، کہ اس قدر نورانی چہرہ میں نے آج تک اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہاری وہ پڑھی ہوئی نماز ہوں کہ جو تم نے فلاں سال میں ماہ رجب میں لیلۃ الرغائب میں جو تم نے نماز پڑھی تھی، میں وہ نماز ہوں جو آج تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، اور تمہارے ساتھ رہوں گی یہاں تک کہ تمہیں جنت میں داخل نہ کر دوں۔ وہ نماز آ کر مدد کرے گی۔ عزیزان گرامی، کہ دیکھیں انسان ان وسیلوں کو کم نہ سمجھے اور اس پر بھی اکتفا نہ کریں کہ ہمارے پاس دوسرے وسیلے ہیں، ہم یہ کر چکے ہیں، ہم یہ اعمال کر چکے ہیں۔ انسان کبھی اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہ کریں، فقط امید رکھیں، امید نہیں معلوم کون سا عمل کام آ جائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فلاں جوانی کے زمانے میں عمل کیا تھا اور وہ کام آ جائے گا، نہیں معلوم وہ عمل باقی ہے یا نہیں ہے، ہم نے ریاکاری کر کے اسے ضائع کر دیا۔ ہوتا ہے بہت سارے اعمال ہم گناہوں کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو کبھی کوئی انسان نہ کہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں وہ ہماری خبر کے لیے کافی ہے۔ مومن کی علامت یہی ہے کہ مومن اپنے عمل پہ کبھی بھروسہ نہیں کرتا ہے، امید رکھتا ہے کہ شاید کام آ جائے۔ تو اس لیے
کبھی غافل نہ رہنا، غفلت نہ کرنا۔ جو قبر میں کام آنے والی ہے وہی ہمارے اعمال ہیں، ہماری عبادتیں ہیں جو ہمارے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں فرصتیں ہیں، انسان کو نماز فجر کے لیے آنا ایک فرصت ہے، جو فرصت سے استفاد کرے گا قبر میں کام آنے والا ہے۔ جو اس فرصتوں کو ضائع کر دے گا، اس وقت کو ضائع کر دے گا، وہ قبر میں حسرت کرے گا کہ کاش ہم یہ فرصتوں سے استعمال کرتے۔ پیغمبر نے فرمایا تیسرا فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ جو بھی حاجتیں ہیں اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ظرفیت نہیں دیکھی جاتی، استعداد نہیں دیکھی جاتی، جس کے حاجتیں رکے ہوئے ہیں، سارے پینڈنگز جو مسائل ہوتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا شب لیلۃ الرغائب میں سارے مسائل حل کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت قبل از اسلام بھی مشرکان عرب میں مشہور تھی۔ رجب کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ کہلایا جاتا تھا کہ ماہ رجب میں جو دعائیں کرنا ہو ماہ رجب میں کر لو۔ اس مہینے کا انتظار کرتے تھے، اور اس مہینے میں لیلۃ الرغائب کا انتظار کرتے تھے، پہلا شب جمعہ۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اس کا جو لیلۃ الرغائب کا عمل ہے، جو وہ عمل کرے گا اسے یہ 3 ثواب اسے ضرور ملیں گے جو عمل کرے گا۔ سب سے پہلے لیلۃ الرغائب میں جمعرات کے دن روزہ رکھنا ہے، روزہ، اور روزہ رکھنے کے بعد اسی جمعرات کی رات کو نماز مغربین کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھیں۔ 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اس میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، 12 مرتبہ سورہ توحید۔ ذرا دیکھیں اس نماز میں راز ہے، اس نماز میں امامت کا سر پوشیدہ ہے۔ 12 رکعت نماز جس میں 12 سورہ اخلاص، اس عدد میں راز ہے، راز ہے۔ یاد رکھیں قبر میں 12 ہی کام آنے والے ہیں، یہ 12 ہیں، یہ 12 ہیں۔ نماز یہ 12 رکعت نماز کی بڑی عظمت ہے۔ اس میں 3 سورہ قدر، 3 مرتبہ سورہ قدر، 12 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنا ہے۔ اس کی نیت بھی اس طریقے سے کریں گے کہ میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نماز لیلۃ الرغائب قربتاً الی اللہ۔ مغرب عشاء کے درمیان پڑھنا ہے، اسے عشاء کے بعد بھی نہیں، مغرب عشاء کے درمیان پڑھیں، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد 70 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ اگر نہیں تو بھی آپ جیسا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صلوات 70 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، اپنی پیشانی کو سجدے میں ٹیک کر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسے 70 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھیں، اٹھنے کے بعد پھر ایک دعا ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی العظم۔ یہ جملہ 70 مرتبہ پڑھنے کا ہے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا جو حاجت ہے تم اپنی حاجت کو یہاں بیان کرو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کسی حاجت کو رد نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔